حضور غوث اعظم جن کا نام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ کی پیدائش آج سے تقریباً 974 سال پہلے جیلان کی سرزمین پر 1 رمضان المبارک سن 470 ہجری مطابق 1075 عیسوی کو جمعہ کے دن ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سیدنا ابو صالح تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہیں۔ آپ کے نانا جان کا نام حضرت عبداللہ سومعی اور آپ کی پھوپھی جان کا نام حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ آپ والد ماجد کی طرف سے حسن سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسین سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے 11 واسطوں سے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے 14 واسطوں سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ آپ کے پیدائش سے بہت عرصہ پہلے اولیاء کرام نے آپ کی پیدائش اور بلند شان اور ممتاز مقام کی بشارت دے دی تھی، جن میں سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جو غوث اعظم سے 200 سال پہلے گزرے ہیں، ایک دن مراقبہ میں تھے کہ یکایک آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا، جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبد القادر ہوگا، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور گیلان میں پیدائش ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اولین اور آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ ان کے علاوہ حضرت امام یعقوب حمدانی سے روایت ہے کہ میرے مرشد نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ حضور غوث اعظم کی ولادت سے کئی سال پہلے انہوں نے شیخ المشائخ حضرت ابو عبداللہ علی سے سنا کہ زمانے قریب میں ایک بزرگ کا ظہور ہوگا، سرزمین عراق میں ہوگا، جو اللہ کا خاص بندہ ہوگا اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ اللہ نے اسے تمام اولیاء اللہ کا سرتاج بنایا ہے، اور انہی اولیاء و کرام نے بھی نہیں، ان کے علاوہ حضرت حسن عکسری، حضرت شیخ محمد شبنکی، حضرت شیخ محمد مسلمہ بن نعمت السروجی، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت شیخ خلیل بلخی، حضرت ابو بکر حوار، حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ الجوعی، ان تمام اولیاء کرام نے بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کی بشارت اور ان کی بلند شان کی بشارت پہلے ہی دے دی تھی۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کے پیدائش کے وقت بہت سے حیرت انگیز واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جب آپ رونق افروز ہوئے، اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ عام طور پر یہ عورتوں کا سینہ یاس ہوتا ہے اور عورتیں اولاد سے نا امید ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل تھا کہ اس عمر میں بھی حضرت غوث اعظم ان کے بطن مبارک سے ظاہر ہوئی۔ حضرت شہاب الدین سہروردی سے منقول ہے کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی ولادت کے وقت غیب سے 5 عظیم الشان کرامتوں کا ظہور ہوا، جس میں سے پہلی یہ ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے اس رات آپ کے والد ماجد حضرت سید ابو صالح نے خواب میں دیکھا کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام، ائمۃ الہدیٰ اور اولیاء اعظام کے ساتھ میں آپ کے گھر جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرمایا اور بشارات سے نوازا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان ہوگی جو انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کرامت یہ کہ جب حضرت غوث اعظم پیدا ہوئی تو آپ کے شان مبارک پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نقش موجود تھا، جو آپ کے ولی کامل ہونے کی دلیل تھی۔
اس کے علاوہ تیسری بات یہ کہ آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے عالم خواب میں بشارت دی کہ جو لڑکا تمہارے یہاں پیدا ہوگا سلطان الاولیاء ہوگا، اس کا مخالف گمراہ اور بددین ہوگا۔ اس کے علاوہ چوتھی بات یہ کہ جس رات حضرت سید عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی، اس رات جیلان شریف کی جن عورتوں کے یہاں بچہ پیدا ہوا ان سب کو اللہ کریم نے لڑکا ہی عطا فرمایا، اور وہ لڑکے جو اس رات پیدا ہوئے وہ ہر نو مولود لڑکا اللہ کا ولی ہی بنا۔ اس کے علاوہ پانچویں کرامت تو یہ کہ آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی، اور پہلے ہی دن سے روزہ رکھنا آپ نے شروع کر دیا۔ آپ سحری سے لے کر افطاری تک آپ کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے، اپنی والدہ کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ ولادت کے دوسرے سال جب موسم خراب ہونے کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو لوگ میرے پاس آئے اور آ کر کے پوچھنے لگے کہ کیا آج عبد القادر نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میرے فرزند نے آج دودھ نہیں پیا ہے۔ اس کے بعد جب تحقیقات کی گئی، تحقیقات کرنے کے بعد میں اس حقیقت سے پردہ فاش ہوا کہ اس دن رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے آپ کو بچپن سے ہی وہ طاقت دی کہ آپ جب سے پیدا ہوئے تب سے ہی آپ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ حضور غوث اعظم اللہ کے ان ولیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے ہی ولی بنا کر کے بھیجا تھا، اور ہو بھی کیوں نہ حضور غوث اعظم ایک ایسے بزرگ تھے جو لالچ سے بالکل دور تھے۔ ان کے دل میں طمع نام کی کوئی چیز ذرہ برابر بھی نہ تھی، جن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور غوث اعظم اپنی ساری عمر کسی بادشاہ یا امیر یا وزیر کے پاس نہیں گئے۔ حضور غوث اعظم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑے دریا دل تھے۔ اگر کسی ضرورت مند کو دیکھتے تو جو کچھ میسر آتا اسے دے دیتے۔ غریبوں اور مسکینوں کے لیے آپ مجسمِ رحمت تھے۔ ان لوگوں کو آپ بے حد محبت کرتے، انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا کھلاتے اور جو کچھ خدمت بن آتی کرتے۔ حضور غوث اعظم کا جذبہ ایثار بے مثل ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر کے ان کی مدد کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم سخاوت اور فیاضی میں بے مثال تھے۔ سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جو کچھ بھی پاس ہوتا آپ اس کو اسی وقت عنایت کر دیتے۔ حضور غوث اعظم حق گوئی اور بے باکی میں بہت صاف تھے۔ آپ کی حق گوئی اور بے باکی نے اس دور کے تمام سلاطین اور امراء کو بڑی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ حضور غوث اعظم نے ابھی ہوش بھی نہ سنبھالا تھا کہ انہیں ایک بہت بڑا صدمہ لگا کہ ان کے والد ماجد حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا اور آپ پردہ فرما گئے۔ حضور غوث اعظم کے والد کے انتقال کے بعد آپ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ سومعی زندہ تھے۔ انہوں نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا اور آپ کی تعلیم و تربیت کی، اور اس حساب سے آپ کے استاد اول اور مرشد اول حضرت سید عبداللہ سومعی جیسے جلیل القدر عارف زمانہ تھے۔ بچپن ہی سے حضرت سید عبد القادر جیلانی کھیل کود سے بہت دور رہتے تھے، نہایت صاف ستھرا رہتے اور زبان مبارک سے کبھی کوئی کم عقلی کی بات نہ نکلتی تھی۔ اپنے لڑکپن کے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ کھیل کود سے دور رہو، جسے سن کر کے میں رک جایا کرتا تھا، اور اپنے آس پاس جب نظر ڈالتا تھا تو مجھے آواز دینے والا کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ روایت ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لائق ہو گئے تو آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا۔ قرآن پڑھنے کے لیے وہاں آپ کو داخل کرا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد کے سامنے آپ دو زانو بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانیں پڑھ ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ کیا تم نے یہ پڑھائی کب کی ہے اور ان قرآن کو کیسے یاد کیا ہے؟
حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو یہ 18 پارے سنتے سنتے مجھے یاد ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور یوں ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آگے گزرتی گئی، اور جب آپ سے آپ کے ولایت کے متعلق پوچھا گیا تو آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالرزاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت غوث اعظم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 10 برس کا تھا اور اپنے شہر کے مکتب میں جایا کرتا تھا تو فرشتوں کو اپنے پیچھے اور ارد گرد چلتے دیکھتا تھا، اور جب مکتب میں پہنچ جاتا تو وہ بار بار یہ کہتے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ اسی واقعے کو بار بار دیکھ کر کے میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اللہ تعالی نے مجھے درجہ ولایت پر فائز کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 51 سال سے زائد ہو چکی تھی اور ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی تھی، لہٰذا جب آپ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مدت سے میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس خیال سے نکاح کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا کہ کہیں میری شادی میری ریاضت اور عبادت میں رکاوٹ نہ بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر رکھا ہے، لہٰذا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری شادی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیویاں عطا کی، اور ان میں سے ہر ایک مجھ سے انس و محبت رکھتی تھی۔ تو آپ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ آپ کی 4 بیویاں تھیں اور آپ کی پہلی شادی 51 سال کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی جن کی 4 بیویاں تھیں، آپ کثیر الاولاد بھی تھے۔ چونکہ آپ کی 4 بیویاں تھیں اس لیے انہی سے بہت سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لڑکے کی تعداد 20 تھے اور آپ کے یہاں لڑکیوں کی تعداد 29 تھی۔ اتنی زیادہ اولاد ہونے کے باوجود ان کی تعلیم و تربیت بڑے عمدہ طریقے سے کی اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ رہنے دی۔ حضرت عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اسے اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوں اور یہ مرا ہوا ہے کہہ کر کے میں اس کی محبت اپنے دل سے نکال دیتا ہوں، پھر اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو مجھے اس کی موت سے کوئی رنج نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عین مجلس میں آپ وعظ فرما رہے تھے کہ آپ کے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، مگر اس وقت بھی آپ حسب معمول وعظ فرماتے رہیں اور آپ کے میں ہلکا بھی فرق نہیں آیا۔ آپ بدستور مجلس میں وعظ فرماتے رہیں، اور جب بچے کو غسل و کفن دے کر آپ کے پاس لایا گیا تو خود آپ نے بچے کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو دوستوں، آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول کی محبت میں دنیا کو کس طریقے سے ترک کر کے رکھا تھا۔ تو دوستوں، معلوم یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کل 49 اولاد تھیں، یعنی 20 لڑکے اور 29 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے ان 49 اولادوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آسمانی علم و فضل پر آفتاب بن کر کے چمکے، جن کا نام میں لے رہا ہوں: حضرت شیخ شیف الدین عبدالوہاب، حضرت شیخ عبدالرزاق تاج الدین، حضرت شیخ شرف الدین عیسیٰ، حضرت شیخ ابو اسحاق ابراہیم، حضرت شیخ ابو بکر عبدالعزیز، حضرت شیخ عیسیٰ، حضرت شیخ عبدالجبار، حضرت شیخ موسیٰ، حضرت شیخ محمد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی یہ ظاہری زندگی فانی ہے، جان ایک دن جانی ہے، کیونکہ موت ایک دن ضرور آنی ہے۔ اللہ کے بندے ہر وقت اللہ کے اس قانون کے آگے اپنے سر کو جھکائے رکھتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کی زندگی کے 90 سال پورے ہو چکے تھے، اور جب اگلا سال شروع ہوا تو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک روز معمولی سی طبیعت ناساز ہو گئی۔
لیکن آہستہ آہستہ چند روز میں اس علالت نے شدت اختیار کر لی اور آپ چلنے پھرنے سے مجبور ہو گئے۔ یہ علالت در حقیقت اس بات کا اشارہ تھا کہ اب مشیت ایزدی کا بلاوا آنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک دم ماہ ربیع الثانی یعنی کہ 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری کے آغاز میں مرض بہت زیادہ بڑھ گیا اور آپ کو اللہ کی طرف سے باخبر کر دیا گیا کہ اس دار فانی کو چھوڑنے کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ وصال کے چند دن پہلے آپ نے اپنے متعلقہ افراد پر اس بات کا اظہار فرما دیا کہ اب میں بہت جلد تم میں سے جدا ہونے والا ہوں اور یہ مرض اسی کا پیش خیمہ ہے۔ وصال کے کچھ دیر پہلے آپ نے تازہ پانی سے غسل کیا اور نماز عشاء ادا کی اور دیر تک بارگاہ الہی میں سجدہ ریز رہے اور سب مسلمانوں کے لیے بار بار یہ دعا مانگی، اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بخش دے، اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے درگزر فرما۔ جب سر اٹھایا تو غیب سے آواز آئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد عالم سکرات شروع ہو گیا، موت کے آثار نمایاں ہو گئے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، میں مدد چاہتا ہوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، جو پاک اور برتر ہے اور ایسا زندہ ہے جسے موت کا خوف نہیں، پاک ہے وہ جو قدرت کے ساتھ غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کے صاحبزادے شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس وقت آپ کے پاس موجود تھے، بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ تعزز پر پہنچے تو آپ کی زبان مبارک میں لکنت پیدا ہو گئی اور اس الفاظ کو صحت کے ساتھ ادا نہ کر سکی، چنانچہ آپ بار بار اس لفظ کو دہراتے رہے حتیٰ کہ آپ نے بلند آواز سے اسے صحیح طور پر ادا کیا، پھر فرمایا اللہ اللہ اللہ، اور اسی کے ساتھ آپ کی آواز پست ہو گئی، زبان اقدس حلق کے بالائی حصے سے جا ملی اور آپ کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کا تاریخ وصال سن 561 ہجری میں ہوا، مگر وصال کے دن اور تاریخ کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ اس زمن میں 4 تاریخ یعنی کہ 8، 10، 11 اور 17 بیان کی جاتی ہے۔ اس میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن ہمیں ہر دن کو ماننا چاہیے، اس دن بھی فاتحہ کرانا چاہیے۔ دوستو، جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی کو الوداع کہہ کر کے چلے گئے تو آپ جیسے ہی آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز کی، دم نکلتے ہی آپ کے وصال کی خبر بغداد کے ہر گوشے گوشے میں ارد گرد میں فوراً پھیل گئی۔ ہر سننے والا آپ کو دنیا سے تشریف لے جانے کا دلی صدمہ ہوا۔ یہ ایک ایسا عالمگیر حادثہ کا تھا کہ جسے ایک دم عالم اسلام کو علم عرفان کی ایک مثل شمع سے محروم کر دیا گیا۔ آپ کے وصال کی خبر جہاں جہاں بھی پہنچی، آپ کو چاہنے والے، آپ کو ماننے والے آپ کی آخری زیارت کے لیے ضرور بضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھ سے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اور دوستو، اگر آپ کو ایسے ہی ویڈیوز دیکھنی ہیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں، شہدائے کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں جاننا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ اور اگر غوث اعظم کے بارے میں اور جو کچھ بھی جاننا ہے تو آپ ضرور بضرور کمنٹ میں بتائیں، کیونکہ غوث اعظم کی زندگی وہ زندگی ہے کہ ان چھوٹی موٹی ویڈیوز میں ان کی پوری زندگی بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے مختصر میں نے جو کچھ بھی مجھے صحیح لگا
میں نے آپ تک اس کو پہنچایا ہے۔ اگر آپ کو ان کے اولادوں کے بارے میں، آپ کو ان کے نانا کے بارے میں، یا آپ جس بھی چیز کی ہسٹری کے بارے میں، امام حسن، امام حسین جن کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ نیچے کمنٹ ضرور کریں۔ میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔